السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے ماں بہنوں، ابھی میں عربی میں چند کلمات تلاوت کیا ہوں۔ اس کلمات کا ترجمہ کرنے سے پہلے، ان کلمات کے معلومات کرانے سے پہلے آپ کو یہ معلومات کراتا چلوں۔ اس کا نام ہے پنرنوا۔ پنرنوا، دوستوں بھائیوں دیکھ لیجئے، پنرنوا یہاں خزانہ ہے پنرنوا کا۔ دوستوں یہ پنرنوا ہے، پنرنوا۔ اس کے خوبیاں کیا ہیں؟ پنرنوا کے معنی نئی زندگی۔ میرے دوستوں یہ پنرنوا ساتھ دوستوں یہ من الشیطان، شیطان تو اپنی انائی کو چھوڑ دے۔ دوستوں جو بڑائی کو فنا کر، اس طرح ظلم کو بھی معاف نہیں، انسانوں کو اللہ ان انسانوں پر رحم نہیں کرتا جو انسان پر رحم نہیں کرتے۔ میرے دوستوں آج اکثر انسان اپنے ماں باپ پر رحم نہیں کرتے۔ دنیا کے سارے انسانوں پر رحم کرے تو بھی اپنے ماں باپ پر ظلم کرتے ہیں، ماں باپ کو جھنکاتے ہیں، ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، ماں باپ کو وقت پر ان کا دیکھ بھال نہیں کرتے۔ میرے دوستوں اسی طرح دنیا کے سارے عورتوں سے محبت کرتے ہیں، ناچنے والے چھنالوں سے محبت کرتے ہیں، گانا بجا کر ناچنے والے رنڈیوں سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اپنی بیوی کو نفرت کرتے ہیں۔ میرے دوستوں کیونکہ اپنی عورت اس کے سامنے ہمیشہ رہتی ہے، اس لیے اسے کراہت سے دیکھتے ہیں۔ دوستوں بھائیوں یاد رکھو، عورتوں کے اوپر ظلم کرے تو اللہ تمہارے اوپر ظلم کرے گا، تمہیں طرح طرح کے ظلمات کے اندر ڈال دے گا۔ یاد رکھو آج اکثر انسان عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، عورتوں کو برابر کھانا نہیں دیتے، برابر گھر نہیں دیتے، برابر کپڑا نہیں دیتے، باہر جا کر چھنالوں کے پاس پیسے لٹا دیتے ہیں، ناچنے والوں کے پاس پیسے لٹا دیتے ہیں۔ ایک فلم کو جا کر 200 400 500 روپے خرچ کر دیتے ہیں، اور روڈوں میں جا کر غیر عورتوں کے اوپر پیسے خرچ کر دیتے ہیں، ہزاروں روپے اپنی بیوی کو کھانے کے لیے ترساتے ہیں۔ میرے دوستوں بیوی کے اوپر تو ظلم کرتے ہیں، اسے خوب بچے پیدا کراتے ہیں، اس کے بچوں کی دیکھ بھال نہیں کرتے۔ حرام زادے سور کے بچے اور جو ہے کانٹوں کے سوراں، میرے شیطان کے بچے، خالی بچے پیدا کرنا چھوڑ کو بھاگ جانا۔ جب ان کو ڈلیوری ہوئی تو ان کے ماں باپ ان کو دیکھنا، ان کے بھائیاں ان کو دیکھنا، بلکہ یہ سور کے بچے، یہ حرام کے بچے، یہ شیطان کے بچے خالی پیٹ سو بنا کو جاتی آتی، پیٹ سو بنا کو جاتی، یہ حرام زادیاں کا کام ہے۔ میرے دوستوں یاد رکھو، ایسے حرام زادے اگر توبہ نہیں کریں گے، بھائی کو بچوں پر ظلم کرنا نہیں چھوڑیں گے، یاد رکھو کسی بینس لاری میں اللہ سپڑائے گا، کسی کار میں ایکسیڈنٹ کرائے گا، کتے اور سور کی موت مارنے لگائے گا، پھر جہنم میں ڈال کے بھرے گا۔ یاد رکھو دوستوں، آج میرے دوستوں جو میں آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ کیا بول رہا ہے؟ یاد رکھو آج آیات کے اندر پاور ہے میرے دوستوں۔ آپ دل سے اعوذ باللہ پڑھا کریں گے، شیاطین کا زور تمہارے اوپر نہیں چلے گا، جادو ٹونا، نظر بند، یہ سب
تمہارے اوپر نہیں چلے گا جو اعوذ باللہ پڑھیں گے، کیونکہ اعوذ باللہ یہ ایک بہترین دعا ہے، اللہ کی سکھائی ہوئی دعا ہے۔ دوستو بھائیوں، کیونکہ آج انسان جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، لوگ جادو کرا دیے، بلا کا ہو گیا، بری بلا لگ گئی بول کر، اور جا کر مشرک بن جاتے ہیں، خبروں کے پاس جا کر تعویذیں بن لے کر آ جاتے ہیں، اور اس حالت میں مر گئے جہنم کو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، تعویذ تاگے کی ضرورت نہیں، نیمبو ہرے مرچاں کی ضرورت نہیں، ناریلوں کی ضرورت نہیں، گھر کی بندش کی ضرورت نہیں، انسان کے جسم کی بندش کی ضرورت نہیں، خالی اعوذ باللہ پڑھتے رہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، کثرت سے پڑھو، جادو ٹوٹ جائے گا، جادو ٹھہر نہیں سکے گا۔ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کر دیے تھے مشرکاں، جادوگراں۔ دیکھو اللہ کے رسول تعویذ تاگے بننے کو نہیں پھرے، نیمبو ناریلا گھر میں لٹکالے کو نہیں پھرے۔ اللہ کے رسول قل اعوذ برب الناس پڑھنے لگے، قل اعوذ برب الفلق پڑھنے لگے، جادو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح ہم بھی قل اعوذ برب الناس پڑھیں گے خوب کثرت سے، اور قل اعوذ برب الفلق پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، جادو ٹوٹ جائے گا۔ اگر گھروں میں قرآن اور پہلے ظلم کرنا چھوڑو، ہم کی روزی کھانا چھوڑو، یاد رکھو، یاد رکھو، حرام لوگوں کا مال ہڑپ کرتے رہو گے، تمہیں شیاطین بھی پکڑیں گے۔ اور یاد رکھو، یہاں کا بھی سکون حلال کا خیال پیدا ہوگا، اور حلال کی روزی کھائیں گے، سچ بولنے کی فطرت آئے گی، سچ بولنے کی عادت پڑے گی، حلال کی روزی کھائیں گے، بڑے بڑے بیماریوں سے بچو گے، حلال کی روزی کھاؤ گے میرے دوست۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا، جیسا ان ویسا من، جیسا ان کھاؤ گے ویسا من بن جائے گا، جیسا بھوجن کھاؤ گے ویسا بھجن کرو گے۔ میرے دوستوں، بھوجن حلال کا ہو، بھوجن خون پسینے کی کمائی کا ہو، میرے دوستو تمہارا بھجن بھی اچھا رہے گا، لا الہ الا اللہ کا بھجن کر سکو گے، محمد رسول اللہ کا بھجن کر سکو گے، اگر بھوجن حلال کا ہو۔ اس لیے میرے دوستو حلال کی روزی کھاؤ، لا الہ الا اللہ دنیا کو سمجھاؤ، محمد رسول اللہ دنیا کو سمجھاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ میرے دوستو کوئی انسان تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اللہ حفاظت کرے گا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ جسے روشن چراغ بنانا چاہتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ میرے دوستو بھائیوں، میرے دوستو، آزمائش کے لیے تھوڑے بہت تو امتحان آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندے کو میں آزماتا ہوں جنت میں بھیجنے کے لیے۔ کیسے آزماتا ہے اللہ؟ کیسے آزماتا ہے؟